السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو بڑا اہم ویڈیو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو مکمل دیکھیں اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کریں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ایک شعر سماعت فرمائیں، اور میری سمجھ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شعر اب بالکل سچ ثابت ہو چکا ہے۔ شاعر نے بہت زمانے پہلے کہا تھا، شاعر کہتا ہے کہ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اور اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ عزیزان گرامی، آپ میری بات کو بہت غور سے سنیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ فلسطین پر جو اسرائیل نے ظلم و تشدد کیا تھا، اس کو بیت کر کے، اس کو گزر کر کے شاید کہ 1 مہینہ یا اس سے کچھ زائد دن ہو رہے ہیں، اس لیے کہ رمضان میں وہ واردات چلی تھی، رمضان میں وہ کام ہوا تھا، اور فلسطینی مسلمانوں کا کیا حال ہوا تھا یہ ساری دنیا جانتی ہے، اور خصوصاً مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بالکل ہری بھری ہے، بالکل نئی ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان قوم اس کو بھول جائے، کوئی مسلم دیش اس کو بھول جائے، تو یہ صرف یوں کہا جائے گا کہ یہ لوگ کہ دیکھیے قوم کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ دراصل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عرب امارات میں وزیر خارجہ جو اسرائیل کا وزیر خارجہ ہے، عرب امارات نے اس سے دوستی کا ہاتھ ملایا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کون سی قسم کے مسلمان ہیں؟ یہ کون سے مسلمان ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، اور آج قوم کیا کر رہی ہے؟ عرب امارات کے اندر اسرائیل کا وزیر خارجہ آج ہی پہنچا ہے، اور اس نے وہاں اس کا بڑا پرتواق اس کا بڑا استقبال کیا گیا ہے۔ کیا یہ لوگ بھول گئے فلسطینی بچوں کی لاشوں پر انہوں نے فلسطینی بچوں کی لاشوں پر گھر گرا دیے تھے، فلسطینی ماؤں بہنوں کے دوپٹے چھین لیے، انہوں نے فلسطینی مسلمانوں کی عزت کو تاتار کیا۔ رمضان کے مقدس مہینے میں فلسطینی بھائیوں کے ساتھ وہ ظلم و تشدد کی وارداتیں کیں جسے ساری دنیا کے امن پسند انسانوں نے اس کی برائی بیان کی تھی۔ لیکن عرب امارات کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ وہ جو شیخ ہے نا، ان کا مقصد صرف دنیا ہے، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا، آقا فرماتے ہیں، دیکھیے حدیث پاک سنیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری امت کی مثال ایک جسم اور ایک آنکھ کی طرح ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر جسم میں کہیں بھی تکلیف پہنچے تو آنکھ ضرور کے دیکھیے آنسو بہاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا کے اندر اگر کہیں بھی مسلمان پریشان ہے تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو پریشان ہونا چاہیے، لیکن ساری دنیا کے مسلمان پریشان ہو سکتے ہیں، عرب امارات کے مسلمان پریشان نہیں ہو سکتے، عرب کے مسلمان پریشان نہیں ہو سکتے، دبئی اور ابوظہبی کے مسلمان پریشان نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس ثروت ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، انہیں نہ غم ہے نہ پریشانی ہے۔ گھر لوٹا تھا فلسطینی مسلمانوں کا، عزت تاتار ہوئی تھی فلسطینی مسلمانوں کی، تمام دیکھیے خوشیاں میٹ ہوئیں فلسطینی مسلمانوں کی۔ لیکن تھوڑی دیر آپ سنجیدگی سے میری بات سے اتفاق کریں اور یہ بتائیں، کیا فلسطینی مسلمان اپنے گھر کے لیے لڑ رہے تھے؟ کیا فلسطینی مسلمان اپنی عزت کے لیے لڑ رہے تھے؟ کیا فلسطینی مسلمانوں نے اپنے بچوں کی شہادت اپنی عزت کے لیے لی تھی، اپنی ناموس کی خاطر دیا تھا؟ نہیں۔ آپ چاہیں کتنا ہی دیکھیے جشن منا لیں اسرائیل کے ساتھ میں، یہ عرب امارات کے غدار کتنے ہی قوم کے ساتھ غداری کر لیں، لیکن یہ بات در حقیقت روشن ہے، بالکل روشن ہے کہ فلسطینی مسلمان تیرے اور میرے قبلہ اول کو بچانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ فلسطینی مسلمانوں نے اپنے بچوں کی جو شہادت دی ہے نا، وہ اپنے گھر کے لیے نہیں دی ہے، خوب سمجھ لیں ناظرین، وہ اپنے گھر کے لیے نہیں دیے، بلکہ وہ آپ کے اور میرے اور یہ غدار جو عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ابوظہبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہ غدار آج جشن منا رہے ہیں اس اسرائیل کے وزیر خارجہ کے ساتھ، انہی کے دیکھیے قبلہ اول کو بچانے کے لیے کی تھی۔ انہوں نے اپنے بچوں کا بدلہ نہیں لے رہے تھے، اپنے گھر والوں کا بدلہ نہیں لے رہے تھے، بلکہ وہ قبلہ اول کو آزاد کرانا چاہتے تھے، وہ قبلہ اول کی عزت کو پامال ہونے سے بچانا چاہتے تھے، وہ قبلہ اول کو اسرائیلیوں کے ہاتھوں میں، عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاتھوں میں جانے سے بچانا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنے بچوں کو لٹایا، اپنی خوشیوں کو لٹایا، اپنے گھر بار کو لٹایا۔ ابھی بھی فلسطینی مسلمانوں کے بچوں کی لاشوں سے دھوئیں اٹھ رہے ہیں، اور یہ ظالم یہاں عرب امارات میں بیٹھ کر کے خوب خوشیاں اور
مزے اڑا رہے ہیں، تو وہ دن قریب نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ دن قریب نہیں ہے، میں بالکل حقیقت کہہ رہا ہوں کہ ایک دن ضرور عرب امارات والوں پر بھی ظلم و تشدد ہوگا، دنیا تماشا دیکھے گی ان ظالموں کا، اور ساری دنیا پر یہ جو ہے حقیقت عیاں ہوگی کہ یہ وہ ظالم قوم ہے، یہ وہ غدار قوم ہے جنہوں نے اپنے گھروں میں رہ کر کے جشن منایا، پیٹ بھر کھانے کھائے، اور فلسطینی مسلمانوں کو کیا دیکھی بھول گئے۔ لہذا عزت پیدا کریں اپنے اندر، خوف پیدا کریں اپنے اندر، اور فلسطینی مسلمانوں کی اگر ذرہ بھی محبت ہے تو اس ظالم کو وزیر خارجہ جو آیا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اسرائیل کے یہاں سے یہ دعوت نامہ آیا کہ وزیر خارجہ آنے والا ہے تو فوراً کیا دیکھیے کینسل کر دینا تھا، اور کہنا تھا ساری دنیا کے سامنے کہ ہم فلسطین کو سے محبت کرتے ہیں۔ رونالڈو تم سے اچھا تھا، اگرچہ وہ کافر تھا، لیکن فٹبالر رونالڈو تم سے اچھا تھا کہ وہ کافر تھا، لیکن پھر بھی اس کافر نے بھی یہ بات کہی کہ میں یہ تمام چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ میں فلسطین کو سپورٹ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، فلسطین کو سپورٹ کیجئے، مسلمانوں کو سپورٹ کیجئے، آپ کے سپورٹ سے مسلمانوں کا صرف کیا دیکھیں بھلا ہو سکتا ہے۔ آپ کچھ کر نہیں سکتے، ہم خوب جانتے ہیں، لیکن سپورٹ کیجئے تاکہ مسلمانوں کا بھلا ہو، ان کے بچوں کو خوشی ملے، انہیں آس لگی ہے شاید کہ کوئی مسلم دیش ہمیں سپورٹ کرے گا۔ آج دیکھیں آپ، فلسطین میں احتجاج ہو رہا ہے کہ عرب امارات والے ایسا کیوں کر رہے ہیں، لیکن یہ ظالم، یہ اندھے، یہ بہرے بالکل کیا دیکھیں خاموش بیٹھے ہیں اور یہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت قوم مسلم پر رحم و کرم فرمائے، قوم مسلم کو یکجا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، فلسطینی مسلمانوں کو ہمت و طاقت عطا فرمائے۔ گزارش ہے کہ ہمارے کلپ کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔